حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے تو کیا اس پر اسے ثواب ملے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ اور پھر جواب جو حضور نے ارشاد فرمایا اسے سنیے۔ ارشاد فرماتے کہ جو اسے خواہش ہوئی تھی اگر بیوی سے پورا کرنے کی بجائے کہیں غیر میں پورا کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اس نے کہا گناہ ہوتا، تو کہا اب وہ تو گناہ ہوتا، اب یہاں تو قدرت نے اجازت دی ہے تو کرنے پر اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام ہے، بہت خوبصورت مذہب ہے، بہت پیارا مذہب ہے۔ اب دیکھیے نا، آپ شادی ہوتی ہے، انسان کو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، طبیعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ خوب خوشیاں منائیں۔ اسلام نے اجازت دی، دعوت کریں، یہ کریں۔ ولیمے کو سرکار نے اپنی سنت بنا دیا کہ کرو، خواہش پوری کرو، ولیمہ کرو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں اپنے بچے کی خوشی مناؤں، عقیقہ کرو۔ یہ سب حکم ہے۔ تو تمہاری کسی خواہش کو اسلام نے دبا نہیں دیا، راستے عطا فرمائے۔ اس لیے کہ خواہش قدرت نے رکھی ہے تو اس خواہش کو پورے کرنے کا طریقہ بھی میرے مولا نے عطا فرمایا ہے۔ تو مولا رحمان کا دیا ہوا طریقہ اختیار کرنے کی بجائے شیطان کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بکھراؤ کا شکار بن چکا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ دھواں دھار تقریر تو ہم نہیں کر سکتے، اب تھوڑا آرام آرام سے تقریر کرتے ہیں تاکہ کچھ سمجھا سکیں۔ اب دیکھیے قرآن نے کیا سمجھایا، نکاح کو کتنے اچھے انداز میں سمجھایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانیوں میں سے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، بیوی بنائی۔ اس کو پروردگار نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں جیسے زمین کے بارے میں اور ساری چیزوں کے بارے میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا تمہارے لیے۔ جب جوڑے کی بات آئی تو یہاں قدرت نے لگا دیا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ نشانی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ کہیں کا پتہ بتانے کے لیے۔ زمین نشانی ہے، خدا کا پتہ بتاتی ہے، اس کو بچھانے والا کوئی ہے تو زمین دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے اس زمین کو پیدا کیا اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ تو زمین اللہ کی نشانی ہے، اسے دیکھ کر بچھانے والا خالق اور پیدا کرنے والا خالق، اس کا پتہ چلتا ہے۔ آسمان کو دیکھو تو اسے دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بھی پیدا کرنے والا کوئی ہے۔ آسمان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، کتنا عظیم آسمان ہے، بغیر پیلر کے جب سے قائم ہے تب سے قائم ہے، ایک بھی پیلر نظر نہیں آتا اور آسمان ہمارے سر پر ہے۔ تو آسمان بھی اللہ کی نشانی، زمین بھی اللہ کی نشانی۔ اسی طریقے سے پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ بھی اللہ کی نشانی۔ عقل دنگ رہ جاتی ہے، ساری دنیا مل کر ایک پہاڑ کو ادھر سے ادھر کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ اتنا طاقت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ سورج کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اتنی دور سے وہ چمکتا ہے اور ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا بلب کہ ساری کائنات کو نکلے تو روشن کر دے، کون ہے اسے روشنی عطا کرنے والا؟ تو پتہ چلتا ہے یہ اللہ ہے۔
تو سورج اللہ کی نشانی، چاند اللہ کی نشانی، سمندر اللہ کی نشانی، پانی اللہ کی نشانی، اور قرآن دکھاتا ہے اسے۔ قرآن کہتا ہے دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت۔ یہ بتا رہا ہے پروردگار کہ دیکھ میرے بندے، اور دیکھ کے ذرا غور کر کون ہے جو یہ آسمان بنایا ہے، تو تیرا ضمیر پکار اٹھے گا، رب نے بنایا ہے، رب نے بنایا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کی نشانی۔ اب انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ بتا رہا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت سمپل بتاؤں گا آج۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیوی پیدا فرمائی، زوج پیدا فرمایا، جوڑا پیدا فرمایا، اسے اللہ نے اپنی نشانی۔ اب عام طور پر پوری دنیا بچے کے پیدا ہونے کے سلسلے میں یہ تصور کرتی ہے کہ میاں بیوی کا ملن ہو تب بچہ پیدا ہو، لیکن اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے جلوے یوں دکھاتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو میں نے پیدا کیا، اور بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو اسے قدرت نے کیا بتایا؟ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ڈارون کا نظریہ فنش ہو گیا، پتا چلا یہ میرے رب کی نشانی ہے۔ اب آئیے اس کو سمجھیں، جب اتنا سمجھ گئے تو اب آگے سمجھیں۔ مولا تو نے ہر چیز با مقصد پیدا فرمائی ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد تو نے پیدا نہیں فرمائی۔ ذرا یہ تو بتا کہ ہمارے لیے بیوی تو نے کیوں پیدا فرمائی؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ زمین تو نے پیدا فرمائی، آسمان تو نے پیدا فرمایا، سب کا مقصد ہے۔ تو تو نے جو بیوی ہمارے لیے پیدا فرمائی، ہمارے لیے جوڑا تو نے بنایا، تو میرے مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن نے خدا کی قسم بڑی پیاری بات فرمائی، اسے ہر عورت بھی سمجھے، ہر مرد بھی سمجھے۔ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم تمہاری بیوی سے سکون حاصل کرو، اس لیے ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیوی پیدا فرمائی ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ بیوی مرد کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، بیوی مرد کے لیے بولیے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو بیوی کی تخلیق کا مقصد شوہر کو سکون پہنچانا ہے۔ اب عورت کو اللہ عز و جل نے اتنا مہربان بنایا ہے، اتنا مہربان بنایا ہے کہ اس کے ذریعے سکون ہی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیے گا آپ۔ عورت اگر بیٹی کی شکل میں ہے تو بھی سکون ہے، بہن کی شکل میں ہے تو بھی سکون ہے، اور ماں کی شکل میں ہے تو اس کے سکون کا کیا کہنا، اس کے اندر سکون بھر دیا گیا ہے۔ جو لوگ بیٹے کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھاتا ہوا چلو۔ نئی شادی ہوئی ایک صاحب کی، اور رات بھر محفل چلی، نکاح کے بعد جو ہے وہ رات بھر پروگرام چلتا رہتا ہے تو چلا۔ اب میاں بیوی یعنی بیوی کی بدائی جو ہوئی وہ رات کو 4 بجے ہوئی۔ اب جب دونوں کمرے میں پہنچے تو شوہر نے بیوی سے کہا صبح 8 بجے تو رشتہ دار دروازہ کھٹکھٹائیں گے، لیکن اپنے من بنا لیتے ہیں کہ 10 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے، چاہے کوئی کتنا ہی کھٹکھٹا دے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔
صبح 8 بجے تو سب سے پہلے شوہر کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کیمرے میں دیکھ لیا لڑکے نے کہ میرا باپ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. اب کمٹمنٹ پہلے سے ہو گیا 10 سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے. تو شوہر نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا ہے ابا، تھوڑی دیر کھٹکھٹا کے چلے جائیں گے. چلے گئے. پونا گھنٹہ گزرا ہوگا تو بیوی کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. کیمرے میں دیکھا بیوی نے کہ میرا باپ دروازے پر ہے. تو اب اندر سے وہی مہربانی چھلکنے لگی. میرا باپ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، نہیں کھولوں گی، پتہ نہیں میرے باپ کو تکلیف پہنچی. وہ اسی سشو پنج میں ہے، لیکن کمٹمنٹ تھا تو کچھ کرنے کی بجائے آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. شوہر نے روتے ہوئے بیوی کو دیکھا تو پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا مجھے اچھا نہیں لگتا ابا، دروازہ کھٹکھٹا رہے اور میں بند کر کے بیٹھی ہوں. کہا تو ٹینشن مت لے، میں کھول دیتا ہوں. جا کے دروازہ اس نے کھول دیا، اس کا باپ اندر آ گیا. واقعہ ہوا، ختم ہو گیا. زندگی پھر دونوں کی گزر رہی تھی. اللہ عز و جل نے اس کے گھر پہلا بیٹا عطا کیا. اللہ نے دولت عطا فرمائی تھی، بہت دھوم سے دعوت کی اور 100-200 آدمیوں کو اس نے بلایا اور کھانا کھلایا. کچھ عرصے کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر وہی 100-200 کی دعوت اس نے کی. کچھ عرصے کے بعد تیسرا بیٹا ہوا تو پھر اس نے دعوت کی 100-200 کی. پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی اولاد کی شکل میں اسے بیٹی عطا فرمائی. تو اب 200 کی نہیں 500 کی دعوت وہ کیا. کتنی دعوت کیا؟ 500 کی دعوت کیا. تو بیوی کہتی ہے عجیب آدمی ہو، لوگ بچے کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اور دھوم سے کرتے ہیں. پہلے بیٹے میں 200، دوسرے بیٹے میں 200، تیسرے بیٹے میں 200، اور بیٹی کے معاملے میں آپ نے 500 کی دعوت اتنی بڑی، آخر کس خوشی میں؟ ایک ہی جملہ اس کے شوہر نے کہا اور کہا میں بھی چاہتا ہوں میرا بھی کوئی دروازہ کھولنے والی پیدا ہو، میں بھی جب جاؤں تو میرا بھی کوئی دروازہ کھولے. یہ ہے. آج بیٹے تو بیوی کو لے کر بھاگ جاتے ہیں لیکن بچیاں ماں باپ کا خیال کرتی ہیں. مہربانی قدرت نے رکھی ہے عورت کے اندر، یہ رکھی ہے قدرت نے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم دیتے ہیں اور فرماتے جس نے 3 بہن یا 3 بیٹیوں کو صحیح طور پر پالا اور ان کو رخصت کیا، جہنم اور اس کے درمیان ان بچیوں کی خدمت کو اللہ آڑ بنا دے گا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. بچیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو عورت کسی بھی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں، آج بھی کئی ظالم ایسے مرد ملیں گے جو سگریٹ اور بیڑی پھونکنے کے اندر ٹائم گزار دیتے ہیں اور ان کی بیوی ادھر ادھر مانگ کر کے پیسے لا کر کے گھر کا خرچ چلاتی ہے. ایسے آج آپ کو بہت ملیں گے، بہت ملیں گے. خیر، تو قرآن نے کیا کہا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہاری بیویاں اس لیے بنائی گئیں تاکہ اس سے تم سکون حاصل کرو.